تحریک انصاف کے دور حکومت میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کا انکشاف، 2017 سے 2020 تک اثاثوں میں 4520 ملین کا اضافہ، ظاہری اثاثوں میں 420%، غیر ظاہری اثاثوں میں 15300% اضافہ ہوا۔ فرح گوگی 2020 میں 950 ملین روپے کے اثاثوں کو خود تسلیم کر چکی ہیں۔ احسن جمیل گجر، باقی رشتہ داروں اور حصے داروں نے بھی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے۔ پراپرٹی ٹائکون سے آؤٹ آف کورٹ معاہدہ، بھاولپور، گجراوالا اور چکری میں زرعی زمین کی خریداری بھی شامل، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں بھی خریدیں۔ فرح گوگی مختلف کمپنیز میں حصے دار ہیں۔ ایس سی پی کے ریکارڈ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ فرح گوگی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک سے فرار ہوئیں۔ انتخابی مہم کی اجازت، کارکنان کی رہائی، بلے کا نشان، پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں مطالبات، سکندر سلطان راجہ کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، نیب راولپنڈی نے بشرا بیگم اور فرح گوگی کو 13 نومبر کو طلب کر لیا، القادر ٹرسٹ اور القادر یونیورسٹی سے متعلق دستاویزات لانے کی ہدایت۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کے زیر قبضہ زمین کتنی ہے؟ سندھ حکومت سے 23 نومبر تک رپورٹ طلب، سپریم کورٹ کا زمین کا سروے اور قبضے کے الزامات کا جائزہ لینے کی ہدایت، 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق درخواست سننے کا بھی فیصلہ، بحریہ ٹاؤن کی جمع کرائے گئے رقم کی تفصیلات بھی طلب۔ چیف جسٹس نے کہا بحریہ ٹاؤن ادائیگی نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے، عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہوا تو سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے فرح گوگی کی سہولت کاری کی، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی صرف فرح گوگی کے لیے لائی گئی، عطا تارڑ کا ریڈ وارنٹ جاری کر کے فرح گوگی کو واپس لانے کا مطالبہ، دوسروں کو چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور، تمام تر لوٹ مار کا مرکز بنی گالا تھا، تبدیلی ملک میں نہیں ان کی زندگیوں میں آئی، طلال چودھری کا رد عمل، ناصر شاہ بولے ابھی تو صرف ایک ہی کہانی سامنے آئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی نے بہت سارے گل کھلائے، مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے یہ 1 گھنٹے یا 1 دن میں ہونے والی چوری نہیں، وزیر اعظم آفس کا نام استعمال کر کے لوٹ مار ہوئی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، ای سی او ممالک اپنا کردار ادا کریں، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اسلام و فوبیا سے متعلق یکساں اور متحرک موقف اپنانا ہوگا، نگراں وزیر اعظم کا تاشقند میں سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا اقتصادی تعاون تنظیم خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم ہے، رکن ممالک کے درمیان تجارتی راہداریاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ عوام کو اسموگ کے تباکن اثرات سے بچانے کا مشن، پنجاب کے 8 اضلاع میں آج سے جزوی لاک ڈاؤن، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ، قصور، گجرانوالا، سیالکوٹ، حافظ آباد اور نارووال شامل، تعلیمی ادارے اور دفاتر 4 روز تک بند، کل بینک بھی نہیں کھلیں گے، شاپنگ مالز، مارکیٹس، ریسٹورنٹ، سینما گھروں کو آج اور کل کھولنے کی اجازت، پنجاب حکومت کا ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری، خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، انتظامیہ الرٹ۔ پنجاب حکومت ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، اسموگ کا باعث بننے والی فیکٹریاں زہر پھیلانے میں مصروف، شیخوپورہ روڈ پر قائم فیکٹریوں بھٹوں سے ہر طرف دھواں ہی دھواں، فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ بھی جاری، حافظ آباد میں اکثر مالکان نے بھٹے بند کیے، نہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ضلعی انتظامیہ کارروائی سے گریزاں۔ ٹیکس وصولی بڑھاؤ، تعلیم اور صحت سمیت سماجی شعبے کے تحفظ اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے مالی وسائل پیدا کرو، آئی ایم ایف کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ، زرعی شعبے، ریئل اسٹیٹ اور ریٹیل پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ، کم ٹیکس وصولی والے سیکٹرز میں پالیسی مؤثر بنا کر انفورسمنٹ کی بھی تجویز، پاکستان اور مالیاتی ادارے کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری، ایف بی آر نے ممکنہ ریونیو رپورٹ بھی حوالے کر دی، جائزہ مشن 2 روز تک ریونیو رپورٹ پر جواب دے گا۔
فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج، ڈنمارک میں تماشائی فلسطین کا پرچم اٹھائے اسٹیڈیم میں داخل، مانچسٹر یونائیٹڈ اور ڈینش کلب کا میچ 9 منٹ تک روکنا پڑ گیا۔ رانی پور میں کمسن ملازمہ کا مبینہ تشدد سے قتل، مرکزی ملزم کے جسم سے ملنے والے ڈی این اے سیمپل میچ کر گئے، محکمہ صحت سندھ کے افسران کا سیمپل تباہ کرنے کا انکشاف، پنجاب سے ٹیسٹ کروانے پر ڈی این اے میچ ہوا۔ کانگو وائرس، ایک اور زندگی نگل گیا، کوئٹہ سے کراچی منتقل ہونے والے ایک اور مریض کا انتقال، 12 اب بھی نجی اسپتال میں زیر علاج، شہر قائد میں بھی ایک شخص میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریض کا تعلق ضلع شرقی سے ہے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش، شاعر مشرق نے اپنی شاعری سے خوابدہ قوم کو جگایا، منزل کا راستہ بھی دکھایا، کلام آج بھی مشعل راہ، گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری اور فاتح خوانی، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان رینجرز کی جگہ پاک بحریہ کے دستے نے ذمہ داری سنبھال لی۔ شاعر تھے جنہوں نے نظریہ پاکستان کو ابھارا۔ آج اگر ہم ایک آزاد ریاست پر کھڑے ہیں تو اس کا جو خراج تحسین جاتا ہے وہ ہمارے قومی شاعر اقبال کو جاتا ہے۔ اقبال صرف ایک نام ہی نہیں، ایک کلام ہے، ایک روشنی ہے، انقلاب ہے اور خود اعتمادی ہے۔ ایک لفظ ایک جذبہ ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں میں قومیت کی اہمیت جگائی، خودی کا فلسفہ دیا اور ہمیں ہم ہی سے شناسا کروایا۔ پاکستان کی نوجوان نسل اقبال کے فلسفہ خودی پر عمل پیرا ہونے کے لیے پرعزم، کہا شاعر مشرق کی توقعات پوری کرنا ہوں گی، ملک کو وہاں لے کر جائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ کرکٹ کی عالمی جنگ، نیوزی لینڈ کے بالرز کا شاندار کھیل، سری لنکن بلے باز مشکل میں، نیوزی لینڈ میچ جیتا تو پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف بڑے مارجن سے فتح درکار ہوگی، سری لنکا نے کیویز کو ہرایا تو پاکستان کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا آخری میچ ہفتے کو انگلینڈ سے کھیلے گا، کولکتہ کے تاریخی اسٹیڈیم میں شاہینوں کی جم کر تیاریاں، بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ ڈرلز کی مشقیں، حارث رؤوف اور شاداب خان بھی فٹ، پریکٹس سیشن میں شرکت۔ اور ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا آخری میچ ہفتے کو انگلینڈ سے کھیلے گا، کولکتہ کے تاریخی اسٹیڈیم میں شاہینوں کی جم کر تیاریاں، بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ ڈرلز کی مشقیں، حارث رؤوف اور شاداب خان بھی فٹ، پریکٹس سیشن میں شرکت۔